आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि वबिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजल्ली वज़ीरम मिन अहली। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए अपना काम शुरू करते हैं। ये बच्चों सेकंड लैंग्वेज क्या तफ़हीम इबारत का है। ये देखिए पैसेज पैसेज सेकंड लैंग्वेज पेपर 1। तो इसके बच्चों हम पहले सवालात पढ़ते हैं ताकि हमें इबारत पढ़ें तो हमारे ज़हन में जवाबात की निशानदेही होती चली जाए। आइए सवालात। सवाल नंबर 1 है, पेशावर किसका हिस्सा है? नंबर 2 है, पेशावर में किस मकसद के लिए और कहाँ नहरें निकलती हैं? नंबर 3 है, पेशावर शहर की आबादी बढ़ने की 2 वजूहात बताएं। नंबर 4 है, पेशावर की सकाफत किससे मुतासिर होती रही है? नंबर 5, पेशावर की अक्सर आबादी 1980 तक किस पर मुश्तमिल थी? नंबर 6, पख्तून और हिंद को सकाफतें कैसी हैं? हिंद को बच्चों एक पूरा लफ्ज है, हिंद अलग और को अलग नहीं है। पख्तून और हिंद को सकाफतें कैसी हैं? आइए ऊपर चलते हैं, इबारत पढ़ते हैं। पिशावर पाकिस्तान का एक कदीम शहर और सूबा खैबर पख्तूनख्वा का सदर मुकाम है। वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाकों का इंतज़ामी मरकज़ भी यहीं है। बड़ी वादी में बना हुआ शहर दर्रा खैबर के मशरकी सिरे पर वाक़ है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहदें इसके पास ही हैं। वस्त एशिया यानी मिडल ईस्ट और जनूबी एशिया की अहम गुज़रगाहों पर वाक़ ये शहर इलाके के बड़े शहरों में से एक सकाफ़ती लिहाज से मतनव्वो है। मतनव्वो कई किस्म की मतलब इसका कल्चर कई किस्म का है। नौ के मायने होते हैं किस्म और मतनव्वो कई किस्म की। पेशावर में आबपाशी के लिए दरियाए काबुल और दरियाए कंटर, ये बच्चों इस दरिया की प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं आई क्योंकि वहाँ पर दरियाए कुनहार आ रहा है, तो दरियाए कंटर से निकलने वाली नहरें गुजरती हैं। इसकी शहरी आबादी बढ़ रही है, जिसकी वजूहात इर्द गिर्द के देहात और खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे छोटे शहरों की मकामी आबादी का रोज़गार के सिलसिले में बड़े शहरों को मुंतकिली, तालीम और दीगर खिदमात शामिल हैं। यानी वो शहर तालीम हासिल करने और रोज़गार के लिए आते हैं, तो शहर की आबादी बढ़ी। इसके अलावा आसपास के इलाकों में फ़ौजी कार्रवाइयों और अफ़गान मुहाजिरीन की आमद से भी यहाँ की आबादी बहुत बढ़ गई। ये तो आप रोज़ाना ख़बरों में सुनते हैं। ये भी पेशावर को सूबा खैबर पख्तूनख्वा के सकाफ़ती मरकज़ की हैसियत हासिल है। इसकी सकाफ़त तवील अरसे तक गंधारा सकाफ़त, पख्तून सकाफ़त और हिंदको सकाफ़त से मुतासिर होती आई है। ये 3 बड़ी सकाफ़तें हैं बच्चों, गंधारा, पख्तून और हिंदको। पेशावर जिस सूबे में है, इसकी अक्सरियत आबादी पख्तून है, जबकि पेशावर में 1980 की दहाई के अवाइल तक आबादी की अक्सरियत हिंदको थी, जो यहाँ के मकामी हैं। पख्तून और हिंदको सकाफ़तों में काफ़ी चीज़ें मुमासिल हैं, यानी एक दूसरे की मिसल हैं, एक दूसरे से मिलती-जुलती हैं और जुग्राफ़ियाई एतबार से कुछ इख्तलाफ़ात भी हैं। यानी वो जिस तरह इलाका बदलता है जुग्राफ़ियाई लिहाज से, बर्फ़बारी में इलाके और हैं, नीचे जो सब सरसब्ज़ पहाड़ है और नीचे जो पथरीले पहाड़ आज नीचे आते जाते हैं, तो वो जैसे-जैसे ऊपर को जाते हैं तो थोड़ा-थोड़ा तब्दीली आती जाती है, तो जुग्राफ़ियाई एतबार से कुछ इख्तलाफ़ात हैं। हिंदको बच्चों एक लफ्ज़ है, हिंदको ज़ुबान भी है और हिंदको इलाका एक तहज़ीब भी है। हिंदको अफ़राद ज़्यादातर शहरी, जबकि पख्तून अफ़राद की अक्सरियत देहाती पस मंज़र रखती है, यानी वो पीछे से देहात से होते हैं। इसी तरह शादी-ब्याह और रहन-सहन में भी वाज़ेह फ़र्क देखा जा सकता है। ज़ाहिर है शहरी और देहाती ज़िंदगी में शादी-ब्याह में फ़र्क होता ही है। पेशावर की माशी अहमियत को तारीख़ी तौर पर दर्रा खैबर जैसे दाखिले के होने की वजह से इम्तियाज़ी हैसियत रही है। ये वस्त एशिया यानी मिडल ईस्ट और बर्रे सगीर के दरमियान तिजारत का सबसे अहम रास्ता है। 20वीं सदी के वस्त से पेशावर की मईशत को हिप्पी राह में होने की वजह से बहुत फ़ायदा हुआ। हिप्पी ट्रेल बच्चों ये एक रास्ता है जिसमें बहुत से ममालिक आते हैं, तुर्की, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश और नेपाल, ये सारा रास्ता जो है इसको हिप्पी ट्रेल रास्ता कहते हैं, हिप्पी ट्रेल कहते हैं। होने की वजह से बहुत फ़ायदा हुआ। पेशावर में बहुत सारे तालीमी इदारे हैं जिनमें स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ भी शामिल हैं। आप ये हिप्पी ट्रेल लिखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या रास्ता है। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म ने पेशावर यूनिवर्सिटी अक्टूबर 1950 में कायम की।
اب یہاں میٹرو بس جیسی جدید سفری سہولیات نے لوگوں کا معیار زندگی بلند کر دیا ہے۔ اچھا بچوں، یہ ہم نے پیراگراف پڑھا ہے، تو پہلے ہم نے سوالات پڑھے تھے، آئیے جلدی سے جوابات پر جاتے ہیں۔ اچھا بچوں، پشاور کس کا حصہ ہے؟ تو اوپر بیٹے جا کے بھی آپ یہاں سے دیکھیں، پشاور پاکستان کا ایک قدیم شہر اور صوبہ کے خیبر پختونخوا کا صدر مقام ہے۔ وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کا انتظامی مرکز یہی ہے۔ تو یہ بچوں، یہ پورا ایک جواب ہے، اس کو ہم نے اپنے الفاظ میں کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں کہ نہیں۔ یہ بچوں جواب نمبر 1 ہے، یہ میں نے نشان نہیں لگایا تھا تو اب لگا دیتی ہوں۔ جواب نمبر 1 ہے بچوں، پشاور پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کا دارالخلافہ یعنی کیپٹل سٹی، صدر مقام جس کو کہا گیا ہے، دارالخلافہ بھی کہتے ہیں۔ دار کے معنی ہوتے گھر، خلافہ خلیفہ کا گھر۔ دارالخلافہ یعنی کیپٹل سٹی، اور صدر مقام کیا لکھا ہوا ہے؟ صدر مقام لکھا ہوا ہے، ہاں جی صدر مقام۔ صدر مقام کو ہم نے دارالخلافہ کر دیا، اور وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کا انتظامی مرکز بھی ہے۔ یعنی اس نے سوال پوچھا ہے کہ پشاور کس کا حصہ ہے، تو آپ نے بتانا ہے کہ پشاور پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کا دارالخلافہ اور وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کا انتظامی مرکز ہے۔ اچھا بچوں، اب سوال نمبر 2 ہم دیکھتے ہیں، پشاور میں کس مقصد کے لیے اور کہاں نہریں نکلتی ہیں؟ یہ بچوں جواب نمبر 2 ہے۔ جواب نمبر 2، پشاور میں زرعی اراضی کو سیراب کرنے کے لیے پاشی، آب ہوتا ہے پانی پانی، اور پاشی ہوتا ہے دینا، تو اس کو سیراب کرنا یعنی پانی دینا، ہم نے آب پاشی کو سیراب کرنے میں بدل دیا ہے۔ پشاور میں زرعی جیسے انہوں نے کہا ہوتا ہے کہ اپنی زبان میں اس کے جواب دیں۔ پشاور میں زرعی اراضی کو سیراب کرنے کے لیے دریائے کابل اور دریائے کنٹر سے نہریں نکلتی ہیں۔ بچوں اس دریائے کنہار، آپ اس کو ریسرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کا مجھے دریائے کنہار ہی ملا تھا۔ آگے سوال نمبر 3 پر جاتے ہیں، پشاور شہری آبادی بڑھنے کی 2 وجوہات بتائیں۔ یہ تیسرا ہے، دیہات اور چھوٹے شہروں کے لوگوں کا روزگار اور تعلیم کے لیے پشاور میں آباد ہونا، اور فوجی کارروائیوں یعنی لوگوں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں تو پھر وہ لوگ شہر کی طرف کو رخ کرتے ہیں کہ چلو کوئی روزگار وغیرہ ملے گا، اور فوجی کارروائیوں اور افغان مہاجرین کی نقل مکانی آبادی بڑھنے کے 2 سبب ہیں۔ یہ آپ دوبارہ خود پڑھ لیجیے گا۔ تو اب سوال نمبر 4 پر جاتے ہیں، پشاور کی ثقافت کس سے متاثر ہوتی رہی ہے؟ یہ اوپر پڑھا تھا ہم نے گندھارا سے۔ یہ دیکھیں بچوں، آپ نے اوپر سے جواب، ضروری نہیں کہ آپ میرے والے جواب لے لیں اور پھر کبھی پیراگراف کو دیکھیں نا، پیراگراف کو دیکھنا بہت ضروری ہے بچوں۔ اس سے بہت سے الفاظ، گندھارا ثقافت، پختون ثقافت اور ہندکو ثقافت سے متاثر ہوئی ہے پشاور کی ثقافت جو ہے طویل عرصے تک۔ یہ تو آئیے چوتھا سوال ہے، یہاں پر یہ چوتھا سوال پڑھ لیے، ثقافت کس سے متاثر ہوتی رہی؟ تو یہ میں نے چوتھا لکھا بھی ہے جواب، 1980 تک گندھارا ثقافت، پختون ثقافت اور ہندکو ثقافت سے پشاور کی ثقافت متاثر ہوتی رہی ہے۔ آپ 5 کو دیکھتے ہیں، 5، پشاور کی اکثر آبادی 1980 تک کس پر مشتمل تھی؟ یہ 1980 کے اوائل تک آبادی کی اکثریت ہندکو تھی، ٹھیک ہے، جو یہاں کے مقامی ہیں۔ 1980 تک پشاور کی آبادی کی اکثریت ہندکو تھی، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 6 ہم نکالتے ہیں، سوال نمبر 6 ہے، پختون اور ہندکو ثقافتیں کیسی ہیں؟ یہ بچوں جب آپ اسلام آباد کی طرف سفر کرتے ہیں اور آگے خیبر پختونخوا شروع ہوتا ہے تو آپ کو پتھریلے پہاڑ اور پھر سرسبز وادیاں اور پھر برفانی علاقے، تو یہ سارا جو جغرافیائی تبدیلی آتی ہے اس سے جو ہے ثقافت آہستہ آہستہ بدلتی جاتی ہے، یعنی پتھریلے پہاڑوں میں لوگوں کا رہن سہن اور ہے، سرسبز پہاڑوں پر اور ہے، اور برفانی پہاڑوں پر رہن سہن بدلتا ہے تو وہ ثقافت ہوتی ہے۔ تو یہ سوال نمبر 6 کا جواب ہے کہ کیسی ہے؟ پختون اور ہندکو ثقافتوں میں کافی چیزیں ملتی جلتی ہیں، مماثل، اوپر پڑھا تھا نا، مماثل ہیں، اور جغرافیائی لحاظ سے کچھ فرق بھی ہے۔ ہندکو زیادہ تر شہری جبکہ پختون آبادی کی اکثریت دیہاتی پس منظر کی حامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچے یہ ہم نے کر لیا، آپ دوبارہ عبارت پڑھیں اور آپ جوابات ادھر لکھیں، وہاں سے جواب دیکھ کر یا پیراگراف سے جواب ڈھونڈ کر اپنے طرز سے بنا کر بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور بچوں یہ میں آپ کو بار بار کہوں گی کہ آپ خود ایک پیپر نکالیں، ایک پیپر کا کچھ حصہ نکالیں، اس کو سالو کریں جب آپ کھیل رہے ہوتے ہیں یا اپنا ریسٹ ٹائم لے رہے ہوتے ہیں، تو اردو آپ کی مادری زبان ہے، اردو میں آپ کو کچھ بھی دقت نہیں آتی، تو آپ نے یہ ضرور سالو کرنا ہے۔ یہ آپ اس کو گھر کی کھیتی اگر ہم نہیں اگائیں گے تو آپ دیکھیں کہ کیا
پھر اس سے ہم میتھس میں لے لیں 100 اے اسٹار لے لیں، فزکس میں لے لیں، بایو میں لے لیں۔ تو اگر اردو میں ہمارے 80s میں آ جاتے ہیں، 70s میں آ جاتے ہیں، تو ہمارا ایک اے اسٹار کم ہو جائے گا۔ تو اگر ہم اسٹیٹ اے اسٹارز لیں گے تو کتنی خوشی کی بات ہوگی، لیکن اگر ہم 7 پہ آ کے رک جاتے ہیں تو یہ صرف اردو کی وجہ سے، جو کہ ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ تو صرف اس کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جب آپ فارغ ہوتے ہیں ہر سبجیکٹ سے، جو آپ بڑی مشکل سے حل کر رہے ہوتے ہیں، مجھے پتہ ہے میتھس، بایو، فزکس اور کیمسٹری آپ کے لیے بہت ایک وقت لینے والی چیزیں ہیں، سبجیکٹس ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ جب فارغ ہوتے ہیں تو آپ اردو کو ٹائم دیجیے، تاکہ اردو میں بھی آپ کے اسٹارز آئیں اور خوشی ہو۔ تو اس کا صرف یہی ہے کہ جیسے نوالا منہ کو جاتا ہے، ویسے ہی اردو کو آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ نے پڑھا نہیں تو آپ نے پھر کیسے حاصل ہوگا؟ تو انشاءاللہ امید ہے آپ میری نصیحت پر عمل کریں گے اور اس کو جاری و ساری رکھیں گے اور خود سولو کریں گے۔ تھوڑا سا حصہ نکالیں، اس کو سولو کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔